اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تفرقہ ڈالنے سے منع فرمایا ہے، جو توحید والے ہیں وہی اللہ والے ہیں۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تفرقے میں نہ پڑو۔ اللہ اسی بات پر راضی ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ گواہی دیتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول اور پیغمبر ہیں۔ مسلمانوں، تقوی اختیار کرو اور اللہ سے ڈرو اور اصلاح کی کوشش کرو۔ شیخ یوسف بن محمد بن سعید نے خطبہ حج میں کہا کہ زمین و آسمان کی تخلیق اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ مسلمانوں کا آپس میں مل کر رہنا ضروری ہے، ایسے معاملات سے دور رہنا ضروری ہے جس سے تفرقہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان دوسرے کے لیے عمارت ہے۔ ہر وہ کام جس سے تفریق پیدا ہو اس سے دور رہنا چاہیے۔ مسلمانوں میں اختلافات ہو جائیں تو قرآن سے رہنمائی حاصل کی جائے۔ اچھے اخلاق سے ایک دوسرے کے دل میں جگہ پیدا ہوتی ہے۔ مسلمانوں کے لیے اچھے اخلاق کا حکم ہے۔ مسلمانوں کو آپس میں ایک ہونے کا حکم ہے۔ مسجد نمرہ میں خطبہ حج کے دوران انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے لیے والدین اور قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے۔ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کیا جائے، برائی کے کاموں میں کسی کا ساتھ نہ دو۔ دین میں مسلمانوں کو ایک کرنے کی تعلیمات موجود ہیں۔ اہل ایمان اللہ کا عطا کردہ اسی کی راہ میں خرچ کریں۔ جھگڑا کرنے والوں کو سمجھایا جائے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم ہے۔ جس عمل سے مسلمانوں کا اتحاد متاثر ہو اس سے دور رہا جائے۔ باطل سے دور رہنا لازم ہے۔ والدین، میاں بیوی اور بچوں کے حقوق کو اللہ نے واضح کر دیا ہے۔ جس طرح اس مہینے کی حرمت ہے اسی طرح جان و مال کی حرمت ہے۔ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تفرقہ ڈالنے سے منع فرمایا ہے، جو توحید والے ہیں وہی اللہ والے ہیں۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تفرقے میں نہ پڑو۔ اللہ اسی بات پر راضی ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ گواہی دیتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول اور پیغمبر ہیں۔ مسلمانوں، تقوی اختیار کرو اور اللہ سے ڈرو اور اصلاح کی کوشش کرو۔ شیخ یوسف بن محمد بن سعید نے خطبہ حج میں کہا کہ زمین و آسمان کی تخلیق اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹلینا جارجیوا میں ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ آئی ایم ایف پروگرام کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف ایک دو روز میں آئی ایم ایف سے معاہدے کے لیے پر امید ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹلینا جارجیوا میں ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیل جانیں گے ہمارے نمائندے اویس کیانی سے۔ جی اویس بتائے گا۔ آئی ایم ایف کی جو ایم ڈی ہے انہوں نے وزیر اعظم سے پیرس میں ہونے والی ملاقاتوں کے تناظر میں وزیر خزانہ اور ان کی ٹیم کی آئی ایم ایف پروگرام تکمیل مکمل کرنے کے حوالے سے کوششوں کا اعتراف کیا ہے، اور وزیر اعظم نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام کے نکات پر آمانگی آئندہ ایک دو دن میں آئی ایم ایف کے فیصلے کی شکل اختیار کرے گی۔ وزیر اعظم نے معاشی صورتحال کی بہتری کے اہداف مشترکہ کوششوں سے حاصل کرنے کی عزم کا بھی اعادہ کیا ہے۔ آئی ایم ایف کی ایم ڈی کی وزیر اعظم سے گفتگو میں یہ کہنا تھا، اور آئی ایم ایف کی ایم ڈی نے وزیر اعظم شہباز شریف کے قائدانہ عزم کو بھی سراہا، اور جو پیرس میں ہونے والی جو میٹنگ ہے اس کے بعد اب تک کی پیش رفت کے حوالے سے تفصیلی طور پر جو گفتگو ہوئی ہے دونوں کے مابین۔ بہت شکریہ اویس، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں کی کارروائی روکنے کی استدعا مسترد کر دی۔ اٹارنی جنرل نے ملٹری کورٹ کے زیر حراست 102 افراد کی تفصیلات عدالت میں پیش کر دی ہیں۔ سویلین کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف کیس میں چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ شواہد کے بغیر کیسے الزامات کو عائد کیا جاتا ہے۔ یہ معاملہ سمجھ سے بالاتر ہے، حکم قانون میں ہے۔ عید پر ہر کسی کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون کون حراست میں ہے۔ عید پر سب کی اپنے گھر والوں سے بات ہونی چاہیے۔ اٹارنی جنرل نے عدالتی استفسار پر بتایا کہ سزائے موت صرف اس صورت میں ہو سکتی ہے جب کوئی فارن ایجنٹ ملوث ہو۔ موجودہ کیسز میں کوئی فارن ایجنٹ ملوث ہونے کی کوئی شواہد نہیں، اسی لیے سزائے موت نہیں ہو سکتی۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ ہم ماضی میں سویلین کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کی مثالوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے، تاہم ماضی کی ایسی مثالوں کے الگ حقائق اور الگ وجوہات تھیں۔ اب حالات اور واقعات یکسر مختلف ہیں۔
جسٹس منیب اختر نے ریمارکس دیے کہ اگر ایک شخص پر آرمی ایکٹ کے تحت چارج ہی نہیں تو اس کے خلاف فوج تحقیقات بھی کیسے کر سکتی ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان امرتا بندیال کی سربراہی میں 6 رکنی لارجر بینچ نے سماعت کی۔ عدالت نے کیس کی سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی۔ سعودی وزیر برائے مذہبی امور ڈاکٹر عبداللطیف بن عبدالعزیز الشیخ نے کہا ہے پاکستان اور سعودی عرب مل کر تمام مشترکہ چیلنجز کا سامنا کریں گے۔ O24 نیوز اسلام آباد کے بیورو چیف ابراہیم راجہ سے سعودی عرب میں خصوصی گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے مزید کیا کہا جانیں گے ہمارے نمائندے ابراہیم راجہ سے۔ جی بیورو چیف ابراہیم راجہ بتائیے گا۔ مینا کے مقدس مقام پر موجود ہوں اور میرے ساتھ سعودی عرب کے وزیر برائے مذہبی امور ڈاکٹر عبداللطیف بن عبدالعزیز آل شیخ موجود ہیں۔ ان سے ہم پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان تعلقات اور اس سال حج کے جو شاندار انتظامات کیے گئے اس حوالے سے ہم ان سے بات کریں گے۔ أشكرك شكرا جزيلا على زيارتنا هذا اليوم، كما أشكر القناة المتميزة على استضافتي واللقاء بي في هذا اليوم المبارك الموافق يوم التروية في منى الطاهرة الموافق 8 من شهر 12 1444 هجرية. ولا شك أن هذه الأماكن الطاهرة التي تجمعنا سويا تجمعنا على الخير والمحبة والسلام، وكما لا يخفى على الجميع والكل يعرف مدى ما يكنه الشعب السعودي والقيادة السعودية للشعب الباكستاني والقيادة الباكستانية على مر العصور من مئات السنوات حتى الآن من محبة وتقدير ووفاء. الشعب الباكستاني شعب متدين وشعب يحب الله ورسوله ويحب أهل الخير والصلاح، كما أن الشعب الباكستاني مرتبط روحيا بمكة المكرمة التي خرج منها الإسلام وبزغ، ومن مكة المكرمة التي تنزل فيها القرآن الكريم، وهي البلد التي تحضن المسجد الحرام والكعبة المشرفة التي يتجه لها مئات الملايين من المسلمين على مدار الساعة. وهذا لا شك ارتباطهم بالمملكة ارتباط روحي ونفسي، ولا يستغرب من الشعب الباكستاني الطيب النبيل. شكرا. تھینک یو ویری مچ۔ بڑی عید کی آمد ہے۔ معروف ماڈل فاطمہ حسن کہتی ہیں کہ عید پر گھر میں خوب ہلا گلا ہوتا ہے، عید کی رات کو بھی خوب رونق رہتی ہے۔ مزید ان کا کیا کہنا ہے جانیں گے سید زبیر راشد سے۔ جی زبیر بتائے گا۔ عزیز ماڈل فاطمہ حسن اس وقت ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں اور عید کی تیاریاں جو ہیں شہر قائد میں ابھی سے منائی جا رہی ہیں، تو فاطمہ حسن جو ہیں بڑی عید کی تیاریاں کیسے بنا رہی ہیں؟ ان کے گھر میں ابھی تک قربانی کا جانور آیا کہ نہیں آیا، انہی کی زبانی جان لیتے ہیں۔ فاطمہ بہت بہت شکریہ۔ مجھے بتائیں بکرے وکرے خریدنے کا ٹہلانے کا شوق رکھتی ہیں؟ رکھتی تو نہیں ہوں، بس گھر پہ امی ابو یہ ساری چیزیں کرتے ہیں تو بس خود نہیں جا کے کرتی، بٹ مطلب فیسٹیوٹیز میں حصہ ضرور لیتی ہوں۔ میری عید جو ہے وہ ویسے عموماً لاہور میں گزرتی ہے بیکاز میرا سسرال وہاں پہ ہے، تو میں انشاءاللہ لاہور جا رہی ہوں اور وہاں پہ میری عید گزرے گی اور بہت سارا فیملی ٹائم اسپینڈ کروں گی، بہت سارا شیر خورما کھاؤں گی، مزے کے چاپس بھی کھاؤں گی۔ میں آئی لو گوشت، گوشت کی شوقین ہیں؟ میں بہت شوقین ہوں، آئی لو گوشت۔ ہمارا بچپن یہی کیا ہے، لائنوں میں لگے رہتے تھے، مہندی والی جو بیسٹ مہندی والی لڑکی ہوتی تھی اس کی لائن میں لگتے تھے اور ویٹ کرتے رہتے تھے گھنٹوں کہ انہی آنٹی سے مہندی لگوانی ہے۔ اب وہ چیزیں ذرا کم ہو گئی ہیں، شاید میں مصروف ہو گئی ہوں یا کیا، آئی ڈونٹ نو، بٹ شوق ابھی بھی ہے، مہندی کا بھی شوق ہے، چوڑیوں کا بھی شوق ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی قربانی کے الفاظ کو، قربانی کے جو ایک سیکریفائز ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تاہم انہوں نے کہا کہ بھائی عید کی تیاریاں جو ہیں عید سے قبل جاری رہیں گی اور یقیناً مہندی بھی لگوائیں گی، چوڑیاں بھی خریدیں گی اور قربانی کا جانور بھی خریدیں گی۔ بہت شکریہ۔ داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی سیکیورٹی کے لیے ٹاسک فورس تشکیل دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق وفاقی کابینہ سے وزارت داخلہ کی سمری کی سرکولیشن کے ذریعے منظوری لی گئی۔ سیکیورٹی کے لیے داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ٹاسک فورس لیڈ ایجنسی ہوگی۔ فوج، پنجاب رینجرز، جی بی اسکاؤٹس، پولیس اور لیبی سیکیورٹی پر تعینات ہوگی۔
वज़ीर-ए-आज़म के मुआवन ख़ुसूसी बराए दाखिला जवाद सोहराब मलिक का इस्लामाबाद एयरपोर्ट का दौरा, FIA और दीगर सिक्योरिटी एजेंसीज की जानिब से तफसीली ब्रीफिंग। कहा कि ये देखकर बेहद खुशी हुई कि तमाम इदारे बेहतरीन टीम वर्क का मुजाहरा करते हुए मामूलात चला रहे हैं। ASF, ANF, कस्टम, सिविल एविएशन और FIA तमाम इदारों की कारकर्दगी लायक तहसीन है। मुसाफिरों और हुकाम की जानिब से चंद अहम मसाइल की भी निशानदही की गई। मुतलका टीमों को तमाम मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत जारी कर दी गई। बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर सिक्योरिटी एजेंसीज को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। PCB के अमूर इलेक्शन कमिश्नर के हवाले करने का नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने दरख्वास्त के काबिल समात होने पर फैसला महफूज कर लिया है। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे अहमद रजा हमारे साथ मौजूद हैं। जी अहमद, बताएगा क्या मौक़िफ़ अपनाया गया है इस दरख्वास्त में? जी बिल्कुल, इसमें मौक़िफ़ ये अख्तियार किया गया है कि जो मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई थी 14 रुकनी, जिसके सरबराह नजम सेठी थे, उनकी सरबराही के अंदर जो कमेटी थी उसने जो बोर्ड ऑफ गवर्नर पहले बनाए थे उन्हीं को जो है के तहत जो है वो इलेक्शन करवाए जाए। जबकि जो दो नए मेंबर्स जब आए बोर्ड ऑफ गवर्नर से प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, तो उसके बाद उन बोर्ड ऑफ गवर्नर को चेंज कर दिया गया। अब उसके ये तो तब्दीली करवा दी गई। उसके बाद चूंकि कायम मकाम जो है उस वक्त जो चेयरमैन है वो कमिश्नर हैं, जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, तो उनको भी जो है वो तब्दील करने का और उसके हवाले से जो है वो दरख्वास्त दी गई थी, उसके ऊपर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और उसके ऊपर फैसला महफूज कर लिया गया। बहुत शुक्रिया अहमद रजा, आप अपडेट कर रहे थे।